اللہ الرحمن الرحیم. ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو کہ آپ کا کورس کوڈ ہے 8654 اور اس کے ہم یونٹ نمبر 5 پہ بات کر رہے ہیں. یونٹ نمبر 5 پریزنٹیشن ٹیچنگ اینڈ کانسیپٹ ٹیچنگ ہے. ہم نے پریزنٹیشن ٹیچنگ کو پچھلے سیشن میں بہت ڈیٹیل میں کیا. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کانسیپٹ ٹیچنگ ایز این اپروچ کیا ہے. کانسیپٹ ٹیچنگ اور پریزنٹیشن ٹیچنگ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا دو براڈر اپروچز ہیں. انڈر ایچ اپروچ دیر کین بی سو مینی ڈفرنٹ ٹیچنگ میتھڈس دیٹ وی کین اڈاپٹ. کانسیپٹ بیسیکلی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایک کانسیپٹ ہے a label of a set of objects that share something in common. Sometimes these objects are tangible, so our concept is something concrete. Sometimes, for example, the concept of furniture. Sometimes the objects or the elements are intangible and the concept is abstract in nature, that cannot be touched, that cannot be directly seen, but can be seen through some indicators. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی. سو کانسیپٹ ہم کسی بھی ایسی چیز کو کہیں گے جس میں ملٹیپل آبجیکٹس یا ملٹیپل ایلیمنٹس موجود ہیں جو فارم کرتے ہیں ایک خاص قسم کا کانسیپٹ. کانسیپٹ کو اگر ہم ایک اور طرح سے دیکھیں تو دیر آر 3 ٹائپس آف کانسیپٹس. اگر ہم ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں اسپیشلی دیکھیں, ون از کنجکٹیو, دین ڈسجنکٹیو اینڈ دین ریلیشنل. کنجکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جس کے سیورل ایٹریبیوٹس ہوں, جس کی سیورل کریکٹرسٹکس ہوں اور وہ ساری کی ساری کریکٹرسٹک اس کی ساری ایگزامپلس میں موجود ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ڈیموکریسی کی, اور ڈیموکریسی کی اگر ہم کہیں کہ اس کے ایلیمنٹس ہیں کہ اس میں الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں گورنمنٹ بائی دا پیپل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیپل کی سے ہوتی ہے, تو یہ وہ ایلیمنٹس ہوں گے جو ڈیموکریسی میں ہمیشہ موجود ہوں گے. several attributes that are always present in some concept, all example of that concept are conjunctive concepts. ڈسجنکٹیو کانسیپٹ ہوتے ہیں جس میں پریزنس آف سم ایٹریبیوٹس ان سم ایگزامپلس اینڈ ایبسنس آف سم ایٹریبیوٹس ان سم ایگزامپل. جس کی بیسٹ ایگزامپل دی جا سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں لیونگ تھنگس. لیونگ تھنگس میں کچھ لیونگ تھنگس ایسی ہیں جن میں سپوز جیسے اگر ہم لیونگ تھنگس کو مزید کیٹیگرائز کریں اور اینیملس اور پلانٹس کی بات کریں تو جس طرح کی موومنٹ ہمیں اینیملس میں نظر آتی ہے اس طرح کی موومنٹ پلانٹس میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کانسیپٹ میں آتے ہیں, دیٹ از لیونگ تھنگس, لیکن دونوں کی ایگزامپلس میں کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, اور اس طرح کے کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ڈسجنکٹیو کانسیپٹ. دین ایک اور طرح کے کانسیپٹ ہو سکتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے ان ایلیمنٹس کا آپس میں, ان ایگزامپلس کا آپس میں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ویکلس, ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, دے آر آلویز موونگ, وہ چاہے ایئر میں ہوں, چاہے واٹر میں ہوں, چاہے روڈ پہ ہوں, تو ایک ریلیشن شپ آف اینی میکانزم ود دا ویکل از آلویز دیئر. ٹھیک ہے, تو یہ 3 طرح کے کانسیپٹ یوزلی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں, کیونکہ جب ہم نے کسی کانسیپٹ کو پڑھانا ہوتا ہے تو ہم اسے تھرو ایگزامپل اینڈ نان ایگزامپل پڑھاتے ہیں, تو اسی سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس طرح کے کانسیپٹ کی نیچر کیا ہے. اوکے, اگر ہم کسی کانسیپٹ کو دیکھیں تو کسی کانسیپٹ کی کچھ بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کا کوئی اسپیسیفک نیم ہوتا ہے, کوئی اسپیسیفک ٹائٹل ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیونگ تھنگس, نان لیونگ تھنگس, انوائرمنٹ از اے کانسیپٹ, ٹھیک ہے, موٹیویشن از اے کانسیپٹ. اس طرح سے آپ کوئی بھی کانسیپٹ آپ لیں گے, میمورائزیشن از اے کانسیپٹ, انٹیلیجنس از اے کانسیپٹ, تو اس کا کوئی ایک اسپیسیفک ٹائٹل یا ایک اسپیسیفک نام ہوگا
جو اس کیٹیگری کو دیا جائے گا. دین دیر آر سرٹن ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹس کا مطلب ہے اس کی کچھ خاص کریکٹرسٹکس ہوں گی جو یہ بتائیں گی کہ یہ کانسیپٹ دوسروں سے کیسے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوں گے. فار ایگزامپل ڈیلنگ ود ایموشنز آف ادرس، مینیجنگ یور اون ایموشنز. تو یہ وہ ایٹریبیوٹس ہوں گے جو اس کانسیپٹ کو دوسرے کانسیپٹ سے ڈفرینٹ بناتے ہوں گے. ان ایٹریبیوٹس میں دو طرح کے اگین ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو اس کے اسینشیل ایٹریبیوٹس ہیں جس کے بغیر وہ کانسیپٹ مکمل ہی نہیں، جبکہ کچھ ایٹریبیوٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کے نان اسینشیل ایٹریبیوٹس ہیں جو اس کی ڈفرینٹ ایگزامپل میں سلائٹلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی ایگزامپل میں وہ ایٹریبیوٹ نہ پایا جاتا ہو لیکن سٹل وہ اسی کانسیپٹ کی ایگزامپل سمجھی جائے، اسی کی ڈومین میں سمجھی جائے. تو ان کو ہم کہیں گے نان اسینشیل ایٹریبیوٹس. سو ایٹریبیوٹس بیسیکلی وہ کریکٹرسٹکس ہیں، ایٹریبیوٹس وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ کانسیپٹ دوسروں سے الگ ہوتا ہے، جو اس کی پہچان ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ ایٹریبیوٹس اسینشیل ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ کانسیپٹ نہیں بنتا، جبکہ کچھ ایٹریبیوٹس نان اسینشیل ہو سکتے ہیں جو اس کانسیپٹ کی کسی ایگزامپل میں ہوں گے، کسی میں نہیں ہوں گے، اور ان کی ایبسنس میں بھی وہ کانسیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین کم ایگزامپل. ہر کانسیپٹ کی سرٹن ایگزامپلز آتے ہیں جن سے ہمیں وہ کانسیپٹ اپنی ریئل ورلڈ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی نظر آتا ہے یا انڈائریکٹلی تھرو سرٹن انڈیکیٹرز نظر آتا ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ موٹیویشن از اے کانسیپٹ، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں نظر آئے گا کچھ انڈیکیٹرز کے تھرو کہ بچہ کینلی انٹرسٹڈ ہے، ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے، ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ موٹیویشن از پریزنٹ. ٹھیک ہے. تو ایگزامپلس کا مطلب ہے ہر وہ فینومینا، ہر وہ آبجیکٹ جس کے تھرو ہم اس کانسیپٹ کو آبزرو کر سکیں، دیکھ سکیں کہ یہ کانسیپٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے. ہر کانسیپٹ میں ہائرارکی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل دوسروں سے الوف نہیں ہوتے. سرٹن کانسیپٹس آر انٹر ریلیٹڈ، انٹرووین، اور وہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں. تو ان کی دو طرح کی ہائرارکی ہو سکتی ہے. مثلاً ایک ہوتا ہے ہائر لیول کا کانسیپٹ، اور اس کے انڈر پھر اس کے کچھ سب آرڈینیٹ کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں تو اگر ہم لیونگ تھنگس کی بات کریں، جیسے بہت سمپل اگزامپل ہم لے کے چلتے ہیں، تو لیونگ تھنگس میں لیونگ تھنگ از اے سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ، ہائرارکی میں سب سے اوپر ہے. اس کے سب آرڈینیٹ کانسیپٹس ہو سکتے ہیں اینیملز اینڈ پلانٹس. اینیملز میں پھر سب آرڈینیٹ کانسیپٹس ہو سکتے ہیں، مثلاً میملز اور نان میملز. ٹھیک ہے. پلانٹس میں فردر کانسیپٹس ہو سکتے ہیں، مثلاً جیسے ہم کہتے ہیں کہ سی پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور ارتھ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں، ڈیزرٹ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو یوں ہم ایک ہائرارکی میں ان کانسیپٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، جس میں ایک جو ہائر لیول کا ہوتا ہے وہ سپر آرڈینیٹ ہوتا ہے، اور جو اس کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب آرڈینیٹ کانسیپٹس ہیں. آئی ہوپ دس از کلیئر. اس کو ہم بہت کوئکلی اگر دو لفظوں میں بیان کریں تو کانسیپٹ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا کوئی خاص ٹائٹل ہو، جس کے کچھ خاص ایٹریبیوٹس ہوں، جس کے ایٹریبیوٹس اسینشیل بھی ہو سکتے ہیں، نان اسینشیل بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کی کچھ ایگزامپلس ہوں جن کے تھرو وہ کانسیپٹ دیکھا جا سکتا ہے، آبزرو کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کانسیپٹ کی جو ہائرارکی ہے وہ بڑی کلیئر ہمیں پتہ ہو کہ یہ کانسیپٹ اٹ سیلف از دا سپر آرڈینیٹ، یہ خود ایک مین کانسیپٹ ہے یا یہ کوئی سب کانسیپٹ ہے. اچھا، اب آئی ہوپ کہ آپ کو کانسیپٹ تو بڑا کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کانسیپٹ کسے کہتے ہیں.
تو جب ہم کانسیپٹ ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کانسیپٹ کو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ایزی ٹو کمپریہینڈ بنا دینا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ اس کانسیپٹ کو گراسپ کر لے اور وہ جہاں بھی اس کی کوئی ایگزامپل دیکھے اسے فوراً سمجھ آ جائے کہ اوکے دس از دس فینومینا، ٹھیک ہے، وہ اس کو لیبل کرنے کے قابل ہو جائے، وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے قابل ہو جائے۔ جب ہم کانسیپٹ ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ماڈل ہمیشہ ریلیٹ کرتا ہے ود کانسیپٹ اٹینمنٹ ماڈل۔ کیسے ہمارے دماغ میں کسی چیز کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہے، ہمارا دماغ کیسے کسی چیز کو ایز اے کانسیپٹ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کانسیپٹ اٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، کانسیپٹ ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ماڈلس، لیکن ان میں سے جو زیادہ یوں سمجھیں کہ پریکٹیکلی یوز ہوتے ہیں ماڈلس، وہ ایکسیپشن اورینٹیڈ ماڈل ہے، سلیکشن اورینٹیڈ ماڈل ہے اینڈ نان آرگنائزڈ ماڈل ہے۔ ایکسیپشن اورینٹیڈ ماڈل میں ایک اسٹوڈنٹ کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے بائی دا ٹیچر، ٹھیک ہے، اور ٹیچر اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی باقاعدہ کریکٹرسٹکس، اس کی ایگزامپلس، ہر چیز اسٹوڈنٹ کو ٹیچر بتاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ سلیکشن اورینٹیڈ ماڈل میں یوں سمجھیں کہ یہ انڈکٹیو اپروچ کی طرف جاتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹ خود کسی فینومینا کو آبزرو کر رہا ہے اور وہ ملٹیپل چیزیں جب آبزرو کرتا ہے تو وہ ٹیچر اس کو ہیلپ کرتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں یا یہ میجر کانسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل وہ آبزرو کرتا ہے کہ بھائی جب آپ دوسروں کی کوئی بھی چیز اس کو واپس کر دیتے ہیں، جب آپ کلاس کا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جب آپ اپنے ورڈز کا خیال رکھتے ہیں، تو ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے دا کانسیپٹ آف آنیسٹی بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یوں ٹیچر کی نسبت اسٹوڈنٹ کا رول زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ نان آرگنائزڈ ماڈل آف کانسیپٹ اٹینمنٹ میں یہ دونوں مرج ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے جس میں سم ٹائم ٹیچر کچھ چیزیں انڈیکیٹ کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایڈ آن کرتا ہے کہ اوکے پھر یہ فلاں ایگزامپل بھی اسی کانسیپٹ کی ہوگی، یہ فلاں ایگزامپل بھی اسی کانسیپٹ سے ریلیٹ کرے گی۔ تو اگر ہم ان کے ڈفرینسز کو دیکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں ان کانسیپٹس کو کے ماڈلس کو کرنا ہمارا پرپس نہیں ہے، ہمارا پرپس کانسیپٹ ٹیچنگ پہ زیادہ ہے۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کو بہت بریفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہیں، کہ جب ایکسیپشن اورینٹیڈ کانسیپٹ ماڈل یوز ہو رہا ہوگا تو ٹیچر کا رول بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب سلیکشن اورینٹیڈ کانسیپٹ ماڈل یوز ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی اور اسٹوڈنٹ کا رول ڈومینیٹ کر رہا ہے، جبکہ اگر نان آرگنائزڈ ماڈل ہوگا تو اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا رول آلموسٹ ایکول ہے۔ اچھا، کانسیپٹ ٹیچنگ کا بیسک پرپز ہی ہے ٹو پروموٹ انڈرسٹینڈنگ رادر دین میمورائزیشن آف دا فیکٹس۔ کانسیپٹ فیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا از امپورٹنٹ، کسی فیکٹ یا فگر کو میمورائز کرنا از ناٹ دا فوکس۔ دین لرنر مسٹ آئیڈینٹیفائی، ڈفرینشیٹ اینڈ اپلائی کانسیپٹس ان نیو سچویشنس۔ کانسیپٹ ٹیچنگ میں ہم ایک کانسیپٹ اسٹوڈنٹ کو کرواتے ہیں تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرے گا اور اپلائی بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان سرٹن سچویشن ٹیچر اس کو اپلائی کر کے ڈیمونسٹریٹ بھی کروا سکتا ہے، لیکن باقی سچویشنس میں، نیو کانٹیکسٹ میں، نیو سچویشنس میں وہ اس کانسیپٹ کو اپلائی کرے گا۔ میننگ کو، کسی کانسیپٹ کے میننگ کو کلیئر کرنے کے لیے، کسی کانسیپٹ کے میننگ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ایگزامپل اور نان ایگزامپل کا سہارا لیتے ہیں۔ اوکے، اگر ہم کانسیپٹ ٹیچنگ کی بات کریں تو اس کی ٹیچنگ مینلی، جیسے میں نے آپ کو کہا، اس میں بہت سارے میتھڈ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی یہ 3 فیزز پہ مشتمل ہوتی ہے۔
سب سے پہلی فیز جو ہوتی ہے جس میں پریزنٹیشن آف ڈیٹا، سو مینی ڈفرینٹ ایگزامپلس آر دیئر جن کے تھرو ہم کسی کانسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر ٹیچر جو ہے وہ لیبل کرتا ہے ان ایگزامپلس کو، اور اس کانسیپٹ کا لیبل، اس کا نام، اس کانسیپٹ کی آئیڈینٹی کیا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتائی جاتی ہے. پھر اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایگزامپلس پازیٹیو اور نیگیٹو ایگزامپلس پریزنٹ کی جاتی ہیں. دین اسٹوڈنٹ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ ہائپوتھیسس کہ اوکے اس کانسیپٹ میں یہ چیز ہے تو ہم اس ایگزامپل کو اس کانسیپٹ کی ایگزامپل سمجھیں گے یا نان ایگزامپل سمجھیں گے. دین اسٹوڈنٹ اسٹیٹ اے ڈیفینیشن، پھر وہ اس کانسیپٹ کے نام سے اس کو وہ ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ اوکے یہ اس کا مطلب ہے یہ کانسیپٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایجوکیشن از اے کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو جب ہم ایجوکیشن کی یہ ایگزامپل، نان ایگزامپل، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کا ڈیٹا اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے تو اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اوکے every time when there is a teacher, there is a student, there is specific concept, there is some goal to achieve, education process is always there. ٹھیک ہے، اور وہ فارمل ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ آپ کو ایٹریبیوٹس فارمل ایجوکیشن میں نظر آئیں گے. سیکنڈ فیز میں یہ کیا جاتا ہے کہ بہت ساری ایگزامپلس کو اسٹوڈنٹ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ یہ ایگزامپل اس کانسیپٹ کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے تو کیوں، اور نہیں ہو سکتی تو کیوں. ٹھیک ہے، پھر ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ہائپوتھیسس کو کنفرم کرتا ہے کہ اوکے یہ ایگزامپل ہے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یوں اس کی اسینشیل ایٹریبیوٹ سامنے آ جاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ اینڈ پہ خود بھی جنریٹ کر سکتا ہے ویریس ایگزامپل فرام امیجیٹ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تھرڈ فیز میں اسٹوڈنٹ ڈسکس کرتا ہے ان ایٹریبیوٹس کو، جو اس نے ہائپوتھیسس بنائے ہیں ان ہائپوتھیسس کو وہ ڈسکس کرتا ہے. ان ایٹریبیوٹس کی کسی بھی کانسیپٹ کے ایٹریبیوٹس کو کمپیئر کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، اور اس کی بیس پہ ایگزامپل اور نان ایگزامپل کو کلیریفائی کرتا ہے. جیسے کہ اس کی ایک میں آپ کو خاص ایگزامپل دیتی ہوں، ایک دو، جس سے آپ کو مزید کلیئر ہوگا کہ ہم کانسیپٹ کو ٹیچ کیسے کرتے ہیں، کانسیپٹ ٹیچنگ کیسے ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اور اس میں کانسیپٹ از ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ ایگزامپلس بھی ہوں گی، کچھ نان ایگزامپلس بھی ہوں گی. ایگزامپلس اس کی کیا ہوں گی، وہ کنٹریز جہاں پہ ڈیموکریسی پریکٹس ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل پاکستان، انڈیا. ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہم کچھ نان ایگزامپلس دیں گے جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جیسے نارتھ کوریا یا سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، پھر ہم ان ایگزامپل اور نان ایگزامپل کی ایکسپلینیشن دیں گے. وائی وی آر سیئنگ کہ پاکستان اور انڈیا میں ڈیموکریسی ہے، بیکاز یہاں پہ باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں اینڈ پیپل الیکٹ لیڈرز. اینڈ وائی وی سے کہ نارتھ کوریا اینڈ سعودی عربیہ آر دا نان ایگزامپلس آف ڈیموکریسی، بیکاز وہاں پہ کوئی الیکشنز نہیں ہوتے، سٹیزنس کا کوئی رائٹ نہیں ہے ٹو چوز دیئر لیڈرز. ٹھیک ہے، پھر اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اب یہاں سے ہم ایگزامپل اور نان ایگزامپل کو کمپیئر کر کے اس کے ایٹریبیوٹس نکالتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ ہائپوتھائز کرے گا کہ اوکے اگر پاکستان اور انڈیا میں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے بیکاز یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز آر این اسینشیل ایٹریبیوٹ فار ڈیموکریسی. دین اس میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کو، جس بندے کو سب سے زیادہ ووٹس ملیں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی وہاں پہ رول کرے گی. ٹھیک ہے، پھر ایکول رائٹس فار سٹیزن کہ اوکے ایوری ون ہیز ون ووٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کا ایکول رائٹ ہے اس الیکشن کے پروسیس میں. ٹھیک ہے، پھر فردر ہم اس کے فیز 3 میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، تو ہم کلاس میں ایک ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں، ایک موک الیکشنز کروائے جا سکتے ہیں
تاکہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ایکسپیرئنس کیا جا سکے اور اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ڈیموکریسی ایز اے پروسیس ہے کیا. ٹھیک ہے. اس کی اگر ہم ایک اور ایگزامپل لیں, ڈیموکریسی ہمارا ایک طرح کا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے جو ڈائریکٹلی ٹینجیبل نہیں ہے. کچھ کانسیپٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا جو کانکریٹ نیچر کے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سائنس پڑھا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس سالڈ. ٹھیک ہے. ہم سالڈ کی ایگزامپل کیا لیتے ہیں؟ آئس, بک, اسٹون. ٹھیک ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ کیوں ہم اس چیز کو سالڈ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی کوئی ڈیفینٹ شیپ ہے اور اس کا کوئی والیوم ہے, اس کا کوئی اسپیسیفک ویٹ ہے. ٹھیک ہے. نان ایگزامپل ہم اس کی لیتے ہیں واٹر, ایئر, اور اسٹوڈنٹ کمپیئر کر کے بتاتا ہے کہ اوکے واٹر کی کوئی ڈیفینٹ شیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جس کنٹینر میں ڈالیں گے اس کے اکارڈنگلی اس کی شیپ ہوگی. آپ گلاس میں ڈالیں گے واٹر کی شیپ ڈفرینٹ ہے, آپ کسی باٹل میں ڈالیں گے واٹر کی شیپ ڈفرینٹ ہے, آپ کسی پین میں ڈالیں گے اس کی شیپ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا والیوم بھی, واٹر کا والیوم ہمیشہ اس کے کنٹینر کی بیس پہ ہوتا ہے, مطلب کس کنٹینر میں کتنا واٹر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی نان ایگزامپل اور ایگزامپل کو کمپیئر کر کے اسٹوڈنٹ ول ہائپوتھائز کہ اوکے پھر ہم سالڈ اس چیز کو کہیں گے جس کی کوئی ڈیفینٹ شیپ ہو, جس کا کوئی ڈیفینٹ والیوم ہو, جس کے پارٹیکلز ٹائٹلی پیکڈ ہوں. ٹھیک ہے. وہ پارٹیکلز اتنے پیکڈ ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یوں ہم سالڈ کا یہ پروسیس کمپلیٹ سمجھانے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کہیں گے کہ اوکے آپ کلاس روم میں دیکھیں, آبزرو کریں اور بتائیں کون کون سی چیزیں سالڈ ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نان سالڈ ہیں. سالڈ کی بھی آپ ریزن بتائیں اور نان سالڈ آپ کسی کو کیوں کہہ رہے ہیں اس کی بھی ریزن بتائیں. تو چھوٹے بچوں کو سالڈ کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز یقیناً بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اوکے. کسی بھی سبجیکٹ میں اور کسی بھی لیول پہ کانسیپٹ ٹیچنگ از پاسبل. کانسیپٹ ٹیچنگ بہت افیکٹو ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی یہ ٹپس کنسیڈر کریں جب ہم کانسیپٹ ٹیچنگ کو پریکٹیکلی اپلائی کر رہے ہوں. وہ ٹپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اسٹارٹ ود فیملیئر ایکسپیرئنسز, یعنی وہ آئیڈیاز جو اسٹوڈنٹ کو آلریڈی پتہ ہے, وہ ایگزامپل جو آپ پریزنٹ کریں گے تو اسٹوڈنٹ آلریڈی اس ایگزامپل کو جانتا ہے. اسٹارٹ ہمیشہ اس سے کریں. ٹھیک ہے. آلویز ٹرائی ٹو یوز کانکریٹ ایگزامپلس بیفور دا ایبسٹریکٹ ون, تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو کلیئرلی آبزرو کر سکے. ٹھیک ہے. دین انکریج کویسچننگ اینڈ ڈسکشن, کیونکہ کانسیپٹ جب اسٹوڈنٹ اٹین کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں بے شمار کویسچن ہوں گے. تو اسٹوڈنٹ کو انکریج کریں کہ وہ یہ کویسچن کرے کہ اوکے میں اس چیز کو, فار ایگزامپل اگر انک ہے تو اسٹوڈنٹ کہے گا میں انک کو سالڈ کیوں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. وائی دس از ناٹ سالڈ, بیکاز یہ تو ایک انک پاٹ میں ہے اور انک پاٹ کی ایک ڈیفینٹ شیپ بھی ہے, ایک اس کا والیوم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں انکریج کریں کہ وہ کویسچن کریں تاکہ ان کی جو بھی کنفیوژنس ہوں وہ ٹیچر اس کو کلیئر کر سکے. انوالو لرنرز ایکٹیولی. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس کی ایگزامپل اور نان ایگزامپل اسپیشلی کانسیپٹ اٹینمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹ اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایگزامپلس کو سارٹ کر سکے, کیٹیگرائز کر سکے, آبزرو کر سکے اور یوں وہ کانسیپٹ کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکے. دین یوز ویژولز اینڈ ریئل لائف سچویشنز ٹو میک دا کانسیپٹ ریلیٹیبل. اب اگر ہم کانسیپٹ آف سالڈ کے لیے ہم اسٹوڈنٹ کے سامنے بہت ساری پکچرس رکھتے ہیں اور اس کو کہیں کہ ان پکچرس میں سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس پکچر میں کون کون سی چیز سالڈ ہے. ٹھیک ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو سالڈ نہیں ہے. تو یوں اس کے لیے وہ ویژول ایڈس بہت ہیلپ کریں گی ٹو آئیڈینٹیفائی سو مینی تھنگس جو کہ ہمیں کلاس میں لانا ویسے اور اسٹوڈنٹ کو ایکسپیرئنس کروانا ذرا ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ویژول ایڈس کین ریئلی ہیلپ یو آؤٹ.
check understanding frequently with short application or reflection. ابھی جو میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس تھیں سوشل اسٹڈیز کی اور سائنس کی، وہ یقیناً بہت بیسک لیول کی ایگزامپلس ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھیں. سارے کانسیپٹ اتنے کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی اپلیکیشنس کروا کے دیکھیں، تھوڑے ٹائم کے بعد اسٹوڈنٹ کا ریفلیکشن لے کے دیکھیں، ان سے کویسچن پوچھ کے دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسٹوڈنٹ نے اس کانسیپٹ کو کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے. انکریج ٹرانسفر، دس مینس دیٹ کوئی بھی کانسیپٹ آپ نے سکھایا، آپ انکریج کریں کہ اسٹوڈنٹ اس کانسیپٹ کو کوگنیٹیولی یا فزیکلی اپلائی کرے ان ویریس کانٹیکسٹ اینڈ ویریس سچویشنس. اگر ہم کانسیپٹ ٹیچنگ کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو ہم بڑا سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ ٹیچنگ از ناٹ اباؤٹ گیونگ ڈیفینیشنس، اٹ از اباؤٹ بلڈنگ انڈرسٹینڈنگ. کوئی بھی کانسیپٹ ہے، آپ اس کو صرف ڈیفائن کرنے کے بجائے اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے. وائی دس کانسیپٹ از سو، وٹ آر دا ایٹریبیوٹس، وٹ آر دا ایگزامپلس، وٹ آر دا نان ایگزامپلس، اور وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ کمپریہنشن، وہی ریئل لرننگ ہے. آئی ہوپ کانسیپٹ ٹیچنگ کا کانسیپٹ آپ کو بہت اچھا سمجھ آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.